اوکے سر، تھینک یو سر. تینوں حضرات بالخصوص جناب قاسم علی شاہ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا چاہتا ہے. میں ہمارے سیالکوٹ چیمبر کی مجلس عاملہ کے رکن چودھری جہانگیر رشید بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب قیام بھی حجاب بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تیرے جلال شوکت سر جرود فقر جنید فقر جنید یزید. ہمارے بیچ میں قاسم علی شاہ صاحب کی موجودگی الحمدللہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہماری ملاقات ان سے نومبر میں لاہور میں ان کے آفس میں ہوئی. میں تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے فوج کہ اپنے خوبصورت الفاظ سے آنے والے معزز مہمان ان کو چند الفاظ پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ محسن بھائی. ریسپیکٹڈ گیسٹ السلام علیکم. میں پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر، نیشنل اسکالر اور پروفیشنل ٹرینر اور ٹیچر جناب سید علی قاسم صاحب کو ایوان صدر اور اجازت سیالکوٹ میں تشریف لانے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بہت زیادہ شکر گزار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کے آگے بولنا بھی جو ہے وہ گستاخی ہوگی کسی قسم کی. اور میں آپ کے اور قاسم شاہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ سر آپ باقاعدہ جو ہے اپنے پروگرام کا آغاز کیا جائے. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا پلیز. زمین کا نظام قوت عوام قوم السلطنت
نیوز میں جاوید چودھری صاحب کے کالم میں نے پڑھا تھا، اس سلسلے میں ذرا فرمائیے گا. ہم وہ کلب سیالکوٹ میں شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو فنڈ بھی کریں گے، تو اس کے بارے میں اگر ہو سکے تو آڈینس کو جو ہے ذرا بتا دیجیے گا. بہت شکریہ. محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم الفاظ سے نہیں لگا سکتے. جناب کاشف علی شاہ صاحب اپنے محبت بھرے الفاظ سے ہمیں موٹیویٹ کریں. استاد بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جیسے میں نے کہا جی میری باری، مجھے لطیفہ یاد آ گیا، تاریخ کا بڑا مشہور لطیفہ، اور اس کو مختلف لوگوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس لیکچر کو، جس میں نے بعض لوگ دیکھا جی وہ میرا خیال ہے کہ وہ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے مسکرائے ہوں گے. میں نے کئی چہرے دیکھے وہ اتنے سنجیدہ ہیں، مجھے ڈر لگ گیا چیمبر میں. ایسا کیا ہوا ہے؟ مطلب میں نہیں، ہم اپنے لیکن گھبرائے ہوئے، مطلب ڈرے ہوئے جیسے بیٹھے. مسکرانے کی عادت نہیں ہے. پتہ نہیں مولانا عمران صاحب کہاں بیٹھے؟ عمران بشیر صاحب آئے. وہ میں تو ان کو ملتا ہوں تو میں تو سنجیدہ ہی نہیں رہ سکتا. میرے پاس تو غیر سنجیدہ ہونے کا سب سے بڑا جواز ہوتا ہے کہ عمران بشیر مجھے مل گئے. تو میں نے اس لیے لطیفے سے آغاز کی. یہ لطیفہ سن لیجیے گا. جی ہوا یہ کہ آج سے 100 سال پہلے جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی اور پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو اس سارے وکٹورین ٹائم پہ کیونکہ ساری برِ صغیر کی پہلی دفعہ تھی کہ فوج منظم کی گئی تھی. اس سے پہلے جو فوج ہوتی تھی وہ سب کے سب اسٹیٹس کی تھی. لائک بہاولپور اسٹیٹ کی اپنی فوج تھی اور اسی طرح باقی کہہ لیجیے ریاستوں کی اپنی افواج تھی. تو ایک منظم فوج کا جو کانسیپٹ تھا یہ پہلی بار کلونیل ٹائم پہ بلڈ ہوا سارے کا سارا. تو خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ جیسے یہاں پر یہ کلونیل ٹائم سٹارٹ ہوا اور انہوں نے فوج کی بھرتی شروع کی، تو انہوں نے یہ کہہ لیجیے علاقے ڈیفائن کیے، کن علاقوں سے ہم پریفر کریں گے سولجر، ذاتے ڈیفائن کی. یعنی آپ ریسرچ کا ذرا اندازہ لگا لیجیے کہ آج سے 150 سال پہلے ایک انہوں نے جرمن اور فرینچ دو بھائی منگوائے اس بیلٹ سے، جرمن یا فرینچ، اور انہوں نے آ کے تبت سے لے کے ساحلی پٹی اور بنگال سے لے کے افغانستان کے سب لوگوں کے چہرے مہرے دیکھنے شروع کیے. آپ ریسرچ کا لیول دیکھیں آج، یعنی ہماری ریسرچ کا لیول تو یہ ہے کہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نوٹس بنے بنائے لیں، یہ ریسرچ ہم سے کروائیں. آپ سوچیں 150 سال پہلے جب گھوڑا، بگی، کھچر کیا حالت ہوگی، اور اس وقت وہ یہاں ریسرچ کروا رہے ہیں مکھٹے منہ چہرے ہمارے کیسے ہیں. تو انہوں نے ڈھونڈا یہ چہرے جو تبت سے لے کے ساحلی پٹی یعنی پہاڑوں سے نیچے اور افغانستان سے لے کے بنگال تک کے چہرے تقریباً 250 قسمیں ہیں. آپ اگر کبھی اوپر کی بیلٹ دیکھ کے آئے سارے جو ہمارے رشیا کے اسٹیٹس ہیں تو آپ کو کہیں ادھر سیالکوٹ میں چینے سے مل جائیں گے. تو آپ کہیں گے یار یہ پھینے اور چینے کیوں ہیں؟ یہ بیسیکلی برِ صغیر کی جو ساری بیلٹ ہے اس میں پوری کی پوری ایک ریجن کی، کیونکہ حکمران آتے رہے الیگزینڈر کے ٹائم سے، فتوحات کرتے رہے، تو ہمارے چہرے موروں میں یہ بے شمار چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں. یہ مکھٹے جو تھے یہ تادیر پڑے رہے اور اس کے بعد 4 سال پہلے میوزیم کے سٹور میں نیچے انہیں کو 26-27 مکھٹے مل گئے. اب میں ذرا سمجھانا چاہوں گا مکھٹا کیا ہوتا ہے، تو لطیفے کی طرف واپس آؤں. مکھٹا دراصل آج اگر آپ کہہ لیجئے کہ دانت کا آپ نے کوئی اگر دانت لگوانا ہے آرٹیفیشل تو وہ سائز لے لیتے ہیں، وہ کلے ہوتی ہیں، چاک ہوتی ہیں. اسی طرح چہرے پہ لیپ کر کے اور اس لیپ کے بعد اس لیپ کو اتار کے اس میں میٹل ڈال دی جاتی تھی. وہ میٹل جب سیٹلڈ ہو جاتی تھی تو اس سے مکھٹا بن جاتا. یہ مکھٹے انہوں نے ڈھونڈے کہ ہمارے برِ صغیر کے لوگوں کے 250 طرح کے چہرے ہیں، ان کے ناک، ان کے جبڑے، ان کی آنکھیں، ان کے قد، ان کے کارڈ، سب چیزیں ریکارڈ. میکلیگن پہلا شخص تھا جی جس نے پراپر یہاں کی ذات اور برادریوں کی ایک پورا انسائکلوپیڈیا ریڈی کیا. یعنی وہ جو لکھتا ہے، اور آج کا ماڈرن اگر کوئی میں انسائکلوپیڈیا جو لاسٹ میں نے پڑھا ہے وہ بک کارنر جہلم نے پرنٹ کیا ذات و برادریوں کا انسائکلوپیڈیا. تو میں حیران ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسائکلوپیڈیا وہ کتنا فائن اور ریفائن ہے کہ میری گرینڈ ماں جو مجھے کہتی تھی، میرا یہاں سے وہ پاس ہی گاؤں ہے گجرات میں موئن الدین پور، تو میری دادو کہتی تھی کہ پتر اسی تے 500 سال پہ اتنے رہتے پہ پنڈ کی، لیکن زیادہ تر برِ صغیر دے بھی جڑے سید نے وہ ملا بدل کے سید ہوئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس بات کی. تو
وہ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ برے صغیر میں اصلی سید تھوڑے ہیں، نقلی سید زیادہ ہے. مثلا ہمارے ایک دوست حضرت مذاق کہتے تھے یار ایڈا کالا سید کنج ہو سکتا ہے. ایک ہمارے دوست تھے بہت ہی کالے تھے، انہوں نے کہا یار ایڈا کالا سید کنج ہو گیا جس عرب تو ہی آیا ہے تو چلو تھوڑی گنجائش ہوگی. یہ ریسرچ کی کتابوں میں باتیں لکھی. تو اس کلونیل ٹائم پہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ہمیں پریفر کرنا ہے راجپوت کو لڑنے کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ اس کی ہسٹری پوری راجپوت آپ نکالیں اگر کئی سو سال کی تو جنگ اسٹریٹجی راجپوت کو گفٹڈ ہوگی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں خود یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں میری وائف کیونکہ راجپوت ہے مجھے پتا میرا کیا. اچھا اب یعنی ہم ہار مانے بھاگے ہوئے اقبال کے شہر میں آ گئے ہیں کہ شاید یہاں پناہ مل جائے ان سے یا ان سے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے پوری بیلٹ نکالی اور ایک کرو نکالی. یہ ساری کرو جو تھی یہ کرو تھی سرگودا سے شروع کر کے اوپر میاں والی، چکوال، پنڈی، جہلم، گجرات، سیالکوٹ تک اینڈ ہو جاتی ہے. آج بھی آپ فوج میں نکالیں تو آپ کو سب سے زیادہ سولجر جو پنجاب کی پوری بیلٹ میں سے ملتا ہے اس بیلٹ کا. میں ذات برادری پہ زیادہ نہیں جاتا. تو خدا کا کرنا اس زمانے میں اسائنمنٹ یہ ہوتی تھی پنڈ کے چودھری 100 سال پہلے، کیونکہ جنگ میں بھرتی کرنے کا کوئی طریقہ کار ایسا واضح نہیں تھا، اچانک ضرورت پڑتی تھی جنگ میں جانے کی. جیسے مثال لیجیے میرے گرینڈ پا انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، تو اس زمانے کے کلونیل ٹائم پہ جو بھرتی کا نظام تھا وہ ایز پر ریکوائرمنٹ تھی. اور آسان کرتا ہوں، فرض کیجئے کہ آپ کا سیالکوٹ میں جو فٹ بال بنتا ہے وہ بنتا ہے فرض کرتے ہیں 50,000، لیکن اگر اچانک آرڈر آ جائے 10 لاکھ کا تو کیا کریں گے آپ فوری طور پہ جو اویلیبل یوتھ ہے ان کو کہیں گے کہ یار آپ کو پیسے زیادہ دیتے ہیں، آپ فوری طور پہ کیا کریں فٹ بال بنانے کی تھوڑی سی سکل لے کے آ جائیں. لہٰذا بڑی سرسی سی ٹریننگ ویپن ہینڈل کی ہوتی تھی اور اس تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد فوری طور پہ کیا کیا جاتا تھا جنگ میں بھرتی کر دیا جاتا تھا. اب اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ، مثلا میرے گرینڈ پا جب سیکنڈ ورلڈ وار میں گئے تو میرے پاس ان کی پکچرز پڑی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی عراق کی. ہمارے بے شمار انڈو پاک کے جوان وہ شہید ہوئے اس ساری بیلٹ میں جا کے. ایون کہ آپ کا جہاں افریقہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قبرستانوں میں ہمارے جوانوں کے نام لکھے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور ان کی عمر 18، 22، 24 سال تھی. تو سرگودا میں ایسا واقعہ ہوا اس زمانے میں کہ ایک چودھری صاحب کو آرڈر ملا اسٹیٹ کی طرف سے، ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ بھرتی کرنی ہے جوانوں کی، لہٰذا آپ اعلان کر دیجئے اور کہیے کہ اب بات ملکہ وکٹوریہ کی شان کی ہے. اور اس تقریر میں اعلانیہ بتایا جائے کہ اب بات جو ہے وہ ملکہ کی عزت کی آ گئی ہے، لہٰذا آپ سب کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے. تو چوہدری صاحب نے ایک بڑی تفصیلی تقریر کرنے کے بعد اور تفصیل سے سب بتانے کے بعد کہ اب آپ پہ بات آ گئی ہے اور کہا کہ اب بھرتی کا پروسیس شروع ہوتا ہے، تو ایک جوان نے ہاتھ کھڑا کر دیا. جوان نے ہاتھ کھڑا کیا تو صاحب نے کہا جی ہاں جی تسی شامل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے کہا چوہدری صاحب یہ گل ساڑھے تے آ گئی تو ملکہ کو لڑائی نہ ہی کرے کوٹ بڑی پہلے. پاکستان میں ایک ڈرامہ تھا جس میں ساجد صاحب تھے، اس سے پتہ لگا کوئی اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں واحد طبقہ بزنس مین ہے جو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک کی اکانومی کو بہتر کرتا ہے، جس سے امپورٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ایکسپورٹ بڑھتی ہے، ملک کا جی ڈی پی بہتر ہوتا ہے. لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں پاکستان میں ہر شعبے کی برانڈنگ ہوتی ہے کاروباری طبقے کو ایز ہیرو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا. اور میں آپ سب سے درخواست کر دوں جہاں پورے سیالکوٹ نے مل کے ایک ایئر لائن بنا لی ہے، ایسے اس پہ بھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا بھی شیئر ہے. یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہر بندے واقعی اتنے شیئر ہے، کیونکہ پچھلے 2 ماہ سے تو لاہور میں مجھے کتنے لوگ مل چکے ہیں جن کے پی اے اور پی ایس کہتے ہیں صاحب کو مبارکباد دی ہے. میں کہتا ہوں کس بات کی، کہتے ہیں سی ایم لگ رہے ہیں، تو 250 کو سی ایم کو مبارکباد تو میں دے چکا ہوں. اسی طرح مجھے جو سیالکوٹ سے ملتا ہے وہ کراچی کی فلائٹ میں ملے یا لاہور میں ملے تو وہ کہتے ہیں یہ جڑا جہاز اڑ رہی ہے میرا بھی شیئر ہے. من لگتا ہے کسی نے ٹائر لیا، کسی نے پیچ لیا، کسی نے پڑ لیا، کسی نے پٹرول پوایا. شک پڑتا ہے کہ کوئی دھکا لگانے کے لیے بھی شیئر ہوگا. دوسرے والا یہ بھی مجھے راز آپ نے بتانا ہے یہ کیسے، یہ اتنے لوگوں کا شیئر کیسے. اچھا اب آپ سے گزارش میں کروں گا کہ دنیا کی کاروبار کی ہسٹری میں ایک ایسی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے.
حضور والا یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ حوالہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک تصدیق ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں رقم چیز ہے۔ ہمارا بڑا ہی چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس مطالعہ نہیں، ہم کتاب سے دور ہیں۔ آپ خود ٹریول کرتے رہتے ہیں، اس دوران میں بھی سفر میں تھا، بلکہ لاسٹ میری قاسم بھائی سے جب بات ہوئی ہے، جب میں بینکاک کے بزنس کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں تھا اور مجھے کسی بزنس مین نے آ کے کہا کہ قاسم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے خیال اس وقت یو کے میں تھے۔ اب آپ دنیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کا سارا کاروباری طبقہ، ان کی سب سے بڑی ایسٹ ان کا کاروبار نہیں ہے، بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت ایسٹ کریڈیبلٹی ہے۔ یہ اتنی طاقتور چیز بیٹھ کے سوچا کہ ہم کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ پہ چلیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہر دن پہلے سے بہتر، ہر دن پہلے سے بہتر حالت میں، ہر زندگی کے شعبے میں پہلے سے بہتر حالت میں۔ لہٰذا صرف 15 سال کے بعد حالت یہ تھی کہ دنیا کی کسی بھی چیز پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوتا تھا وہ بک جاتی تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ آپ جاپانی گاڑی ذرا استعمال کر کے دیکھیں، آپ لوکل کرولا، سوئگ، ٹوسن، سب گاڑیاں بھول جائیں۔ آپ آج سے 8-10 سال پرانا ماڈل گراؤنڈ کا لے کے دیکھیں، میں نے اسپیشلی رکھا ہوا چند دن پہلے کو کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ پتہ لگی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم گرنے کے بعد ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ یہی سبق تو 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھا دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا مومن کا آج کا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا۔ ہم جیسے کل ہوتے ہیں ویسے آج ہوتے ہیں، اور پرسوں بھی ہمارا کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کب بدلے گا؟ سر آپ بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا۔ پاکستان کسی پہاڑ کا، دریا کا، ریگستان کا نام نہیں ہے، یہ 22 کروڑ کی سوچ کا نام ہے۔ اور جو بھی کوئی اعتراض کرتا ہے نا میرے جیسے بولنے والے پہ بھی، قاسم علی شاہ صاحب لیکچر سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ ہونا ہوتا تو اس شہر میں میرا مرشد پیدا ہوا تھا اقبال، اس کی شاعری تھی، اس سے نیا ملک بن گیا تھا۔ نیا پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نئے پاکستان کو بھی نام دے رہا ہوں مستقبل کا پاکستان، میں اس پاکستان کو نام دے رہا ہوں، یہ میری کمپین کا نام ہے منزل پاکستان۔ زندگی کے کسی ایک شعبے میں پہلے سے خود کو بہتر بنا، پھر آہستہ آہستہ ہر شعبے میں پہلے سے بہتر بنا۔ آپ کے پاس آپ کی فیلڈ کا نالج زیادہ ہونا چاہیے، آپ کی عادتیں ہونی چاہیے جو بڑے لوگوں کی ہیں، آپ کی سوچ وہ ہونی چاہیے جو بڑے لوگوں کی ہے۔ حدیث سن لیجئے گا، واقعہ سن لیجئے گا۔ تاریخ کا راوی لکھتا ہے، راکم لکھتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تجارت، دیکھیں بزنس مین کی تو سب سے بڑی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ حضور نے تجارت کی۔ دیکھیں ہمارا پرائیڈ یہ ہونا چاہیے، ہمارا پرائیڈ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے پاس کتنے بلینز پڑے ہیں، ہمارا پرائیڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس ملینز ڈالر کمپنی ہے، ہمارا پرائیڈ یہ نہیں ہونا چاہیے میں ٹیکس سب سے زیادہ دیتا ہوں، ہمارا پرائیڈ یہ ہونا چاہیے ہم بزنس کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور والا نبوت سے پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں، حوالہ بھی دے دوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میلے میں آپ نے 20 اونٹ یہ سیل کرتے لنگڑا تھا، ایک اونٹ لنگڑا تھا، تو کچھ ایسا ہوا کہ آپ موجود نہیں تھے اور غلام کو آپ کہہ کے گئے تھے کہ یہ اونٹ سستا بیچنا، لیکن جب سودا ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات جلدی ہوتی ہے، آپ کبھی کوئی چیز ڈیل ڈن کرنی ہوتی ہے تو یہ ای میل کے زمانے سے ذرا نکلیں، ماضی میں جا کے بیپار کو سوچے تو ہم فوری طور پہ یا ابھی آج پراپرٹی لینی ہو، آپ ایک ایسی آفر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ڈاؤن پیمنٹ دینا ہے تو مجھے سستی دے، تو اس وقت بارگین بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو جلدی میں اس ملازم نے کیا کیا، وہ 20 کے 20 اونٹ سالم صحیح سمجھ کے ایک قیمت پہ بیچ دیا۔ حضور واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کے پوچھا کہ کیا بناؤں؟ جی بک گئے ہیں، اور بکے کس طرح ہے؟ بکے اس طرح ہے کہ سب ایک ہی ریٹ پہ۔ حضور راکم لکھتا ہے، رابی لکھتا ہے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور بھاگ، اور وہ جو قافلہ تھا وہ یمن سے آیا ہوا تھا، اسے روکا جا کے، تو روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اونٹ ہم سے خریدے ہیں اس میں سے ایک اونٹ اپاہج ہے۔ وہ یمن والوں نے کہا کہ ہمیں یمن کے جتنے تاجر آتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کچھ بھی سودا کرنا ہے تو ایک نام نامی ایسا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کریڈیبلٹی۔ یمن میں تذکرے ہو رہے، آپ اگلی بات سنیے گا،
حضور نے اس کے پیسے واپس دے دیے, آدھے پیسے واپس دے دیے, وہ قافلہ چلا گیا. جب نبوت کا اعلان ہوا تو یمن سے آنے والے قافلوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہی قافلہ وہی لوگ سب سے پہلے تھے. حضور لوگ ایمان بعد میں لاتے ہیں, پہلے آپ پہ ایمان لاتے ہیں, پہلے آپ کی ذات پہ یقین کرتے ہیں, پروڈکٹ پہ یقین بعد میں آتا ہے. اور جس بندے نے اپنی زبان دے کر اس سے وہ پھر گیا, یعنی اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میں سوال کرتا ہوں حضور کا کیسا امتی ہے؟ حضور کا امتی تو وہ ہونا چاہیے جو گھاٹے کا سودا اس لیے کرے کہ اس میں نفع پڑا ہو, جو نقصان اس لیے کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستند حدیث کیا ہے ذرا سنیے گا. یہ پھر میرا خیال ہے کہ ہر بزنس ہر تاجر کے لیے ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سچا ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا. حضور چیچی کٹائے بغیر, گلا کٹائے بغیر شہداء, صدیقین, انبیاء کی صف میں کون کھڑا ہے؟ وہ جو ایماندار تاجر ہے. آج سوال یہ ہے کہ تاجر ایماندار کیوں نہیں رہا؟ انسان کی سب سے عجب جبلت اور عادت جو ہے نا وہ جلد بازی ہے. یہ واحد عادت ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن پاک میں حکم صبر کرو صبر کرو صبر کرو کتنی بار ہے؟ 103 بار. سو تجارت کی سب سے بڑی سٹرینتھ ایک ہے جو میرے نبی نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کیا ہے؟ کریڈیبلٹی. آپ کی فیکٹری ہے کہ نہیں, ہیومن ریسورس 2000 ہے یا 2 لوگ ہیں, ملینز آف ڈالر پڑے ہیں کہ نہیں پڑے, آپ کا اگر ویار ٹھیک ہے آپ پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, آپ کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. آج اب 0 ہے, آپ 0 سے 100 ہو جائیں گے, 100 سے ارب ہو جائیں گے, لیکن آپ ارب پہ ہیں, آپ اربوں پتی ہیں, آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, آپ کی ویلیڈیٹی ہٹ جاتی ہے, کریڈیبلٹی نہیں رہتی, یقین نہیں رہتا. آج ہمیں اس حالت میں ہم چلے گئے ذہنی طور پہ. اگر سماجیات کو پڑھیے تو جس معاشرے میں یہ ڈائلوگ اور جملہ زیادہ بولا جاتا ہے کہ تسی صحیح کہہ رہے ہو, واقعی صحیح گل ہے, وہ معاشرہ زوال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب جائیے دنیا دیکھیے, جو بات زبان پہ ہے وہی ہے. آپ جائیے جا آپ کا موبائل جا کے گم ہو جائے دکان میں, آپ کا کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں گر جائے, آپ کے دروازے تک کیسے چل کے پہنچے؟ وہاں خدا کا خوف نہیں ہے, اس سسٹم کی طاقت, اور سسٹم کی طاقت کے ساتھ گرومنگ کے ذریعے ان مورلز پہ چلے گئے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ آپ گرین پاسپورٹ کی ذرا کریڈیبلٹی دیکھ لیجیے دنیا میں کہاں پر, لا اینڈ آرڈر میں ذرا چلے جائیے دنیا میں دیکھ لیجیے کیا حالت ہے. آپ اپنے ساتھ وہ سلوک دیکھیے. ایکسیپشن ہے کہ میں ترکی گیا ہوں, کوئی جگہ پہ گیا ہوں جہاں پاکستانی سندوق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے پرانے احسان ہیں. باقی آپ حالت دیکھ لیجیے, خود ہو رہی کیوں ہو رہی؟ صرف ایک چیز ہم نے گوا دی, کریڈیبلٹی. یہ 4 سالوں میں ہم نے ای کامرس کی کمپین چلانی شروع کی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا پرابلم ہمیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کام نہیں لیتے, ڈیلیوری نہیں کرتے. سر آرڈر لے لیں, ڈیلیور نہ کریں, نام کس کا خراب ہو رہا ہے؟ ملک کا خراب ہو رہا ہے. ایک ادارے کا ایک بندہ غلطی کرتا ہے, امیج کس کا خراب ہوتا ہے؟ پورے ادارے کا ہو جاتا ہے. خاندان کا ایک بچہ, اس پہ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے, پورا خاندان منہ چھپاتا پھرتا ہے. خاندان کا ایک لڑکا 496 AB اس پہ ہوتا ہے اغوا کا, اور اس کے بعد پورا خاندان منہ چھپاتے پھرتا ہے. سر میرا خیال یہ کہ ایک بزنس مین کو جو چیز سب سے زیادہ سیو کرنی چاہیے, بچانی چاہیے, وہ کریڈیبلٹی. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹھ کے کہہ دیتی ہے میری ہے پہلی ہے میری دوسری ہے. آج اللہ نے کرم کیا, گار وسائل چیزیں, یہ چیمبر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, کبھی نہیں ہوگا. یہ وسائل دیکھیں کتنے, یہ دنیا آپ کے پاسپورٹوں پہ اسٹیمپ لگانے کی جگہ نہیں رہی یار. اتنی دنیا دیکھ لی آپ, کہاں کہاں کلائنٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے, کہاں کہاں چیزیں آپ کی بن رہی ہیں, کس یورپ میں جا رہی ہیں, کس افریقہ میں کیسے پہنچ رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. تو حضور والا میرا پہلی آپ سے کرنے والے کاموں میں درخواست یہ ہے کہ بزنس مین کی سب سے بڑی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بزنس مین ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. صرف نیت ہی تو بدلنی ہے. دوسری بات اس کی کمائی کیا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کمائی ہے, کاروبار ایکسپینشن کمائی ہے. تیسری بات میں نے کہی ہے کہ رونا دھونا ذرا کم کرے, یقین کرے, شکر بڑھا کے دیکھیں. وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں نیوٹن کہتا ہے کہ اگر چھلانگ لگائیں گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی آپ کی. اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو میں اور دوں گا. شکر ادا کرنے لاہور کا ٹائم دے
ہم نے آپ کو زیر حامل نہیں کرنے دینا، آپ کو سر